بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا۔ میرے پڑوسی کے کھجور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے گزارش کی وہ اپنے اس پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بیچ دے۔ میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنوا سکوں، لیکن اس نے میری دونوں باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلوا بھیجا۔ پڑوسی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کی شکایت سنائی۔ اس شخص نے مانا اور کہا، جی ہاں، یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کھجور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا کہ کھجور کا درخت اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان کھجور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کے ایک پیڑ کے بدلے میں جنت میں ایک پیڑ کی پیشکش ایسی پیشکش تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عظیم الشان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اپنا کھجور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ایک صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت کا درخت مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں۔ مدینے میں ایسا کون ہوگا جو ابو الدرداء کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں جو بہت دور سے نظر آتی ہیں۔ مدینے کا ہر شخص آپ کے باغ کے کھجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی بات پوری ہو جانے کے بعد کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں میرے پورے باغ، محل، پانی کے کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ابو الدرداء کے 600 کھجوروں کے پیڑ کا باغ مل جائے۔ معاملہ ہر طرح سے اسے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے کر دیا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو الدرداء، اللہ رب العزت نے تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور کا پیڑ جنت میں دیتا، لیکن تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تجھے اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اے ابو الدرداء، میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں ابو الدرداء ہوتا،
अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से उठकर जब अपने घर गए तो खुशी को छुपा नहीं पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दिए और बोले, मैंने 4 दीवारों के साथ ये बाग, महल और कुआं बेच दिया है। बीवी अपने शौहर की खूबियों को अच्छी तरह जानती थी कि ये कभी घाटे का सौदा नहीं कर सकते। बीवी ने अपने शौहर से पूछा, अबुल दरदा कितने में बेची हो ये सब कुछ? अबुल दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी से कहा, मैंने अपना ये बाग जन्नत में लगे एक दरख्त के बदले में बेचा है। अबुल दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी की खुशी की कोई इंतहा ना रही और बोली, ए अबुल दरदा, आपने सच में बहुत फ़ायदे का सौदा किया है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की कुर्बानी के बदले में आखिरत की भलाई या दुनिया में उठाई गई थोड़ी सी मुश्किलात के बदले में आखिरत बन जाए तो ये सब की ख्वाहिश है। दोस्तों, अगर आपको ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।